ایک سورت جس کو سورت الفیل کہتے ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس سورت الفیل کے اندر رب کائنات نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے، اور یہ واقعہ اس کو الہاص نبوت کہتے ہیں۔ دو لفظ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے معجزات نبوت اور ایک ہوتا ہے الہاص نبوت۔ معجزات نبوت بھی نبی کی نبوت پر دلیل ہوتے ہیں، اور الہاصات وہ بھی نبی کی نبوت پر دلیل ہوتے ہیں۔ الہاصات اور معجزات میں فرق ہے۔ معجزہ وہ ہوتا ہے جو نبی کی رسالت کے بعد کوئی ایسا کام نبی سے ہو جائے جو عام طور پر نہیں ہوتا۔ خرق عادتاً ایسا کام نہیں ہوتا، لیکن نبی کے ہاتھ پر وہ کام ہو جاتا ہے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے الہاص، یہ نبی کی نبوت سے پہلے کچھ واقعات ہوتے ہیں جو عام طور پر نہیں ہوتے، اور وہ جب ہوتے ہیں تو وہ نبی کی نبوت پر دلیل ہوتے ہیں، ان کو الہاص کہتے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے خصائص کبریٰ۔ اس خصائص کبریٰ کے اندر علامہ صاحب نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3500 معجزات شمار کیے ہیں۔ 3500 معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے شمار کیے ہیں۔ اور الہاصات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے واقعات، نبوت سے پہلے کے واقعات، پیدائش سے پہلے کے واقعات، پیدائش کے وقت جو واقعات ہیں وہ الہاصات کہلاتے ہیں۔ ان کی کوئی تعداد نہیں کسی نے شمار، کیونکہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ آنے والا شخص یہ نبی ہوگا، کسی کو اس بات کا علم نہیں ہوتا۔ اگر کسی کو علم ہوتا کہ ابھی زمانے میں قریب زمانے میں ایک نبی آنے والا ہے تو پھر تاریخ دان وہ واقعات لکھتے، لیکن جس کے دل و دماغ میں جو واقعہ سنا کر دیکھ کر وہ واقعہ آیا، اس نے وہ نقل کر دیا، وہ واقعات نقل کر کے ان کو الہاصات کا نام دیا جاتا ہے، جو صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلیل نہیں، بلکہ پہلے بھی جتنے نبی آئے ہیں ان میں سے بعض نبیوں کی نبوت پر دلیل ہوا کرتے ہیں۔ معجزہ یہ نبوت کے بعد آتا ہے اور الہاص نبوت سے پہلے آتا ہے۔ تو یہ واقعہ فیل جو میں نے ابھی آپ کے سامنے صورت پڑھی ہے، اس کو الہاص کہتے ہیں۔ الہاص یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 یا 55 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد 50 دن یا 55 دن بعد اس دنیا میں تشریف لے آئے، اس سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ اور اس کے علاوہ اور بھی کئی واقعات ہیں جن کو الہاصات کا نام دیا جاتا ہے، الہاصات نبی کہا جاتا ہے۔ تو میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ واقعات صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں بلکہ کچھ انبیاء کے پہلے بھی ہیں۔ جیسے کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات واقعات پڑھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب پابندی لگی کہ اس کو دنیا میں آنے نہیں دینا، پابندی لگانے والا وقت کی سب سے بڑی سپر پاور فرعون، وہ کہنے لگا کہ وہ بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دینا، اگر پیدا ہو گیا تو اس کو سانس نہیں لینے دوں گا، اگر اس نے چند سانس لے بھی لیے تو اس کی گردن کٹوا دوں گا۔ سپیشل اس نے ایک فورس بنائی، سپیشل ایک فوج اس نے بنائی، جیسے حکومت کسی خاص کام کو نمٹنے کے لیے کوئی سپیشل فورس بناتی ہے، کبھی ایئر فورس بنا دیتے ہیں، کبھی کوئی اور فورس کا نام دے دیتے ہیں کہ یہ خاص مقصد کے لیے، خاص مشن کے لیے۔ اس نے بھی ایک سپیشل فورس بنوائی کہ یہ بچہ دنیا میں
سانس بھی نہ لے. جیسے ہی ان کو پتہ چلتا ہے کہ کسی گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، وہ جاتے ہی اس کے چند سانسوں کے بعد اس کے سانس بند کر دیتے، اس کا گلا گھونٹ دیتے. تو موسیٰ علیہ السلام پر ایسے پابندی لگائی گئی. جب پابندی لگائی گئی تو ماں پریشان ہو گئی. ماں نے اللہ کے حکم سے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اے ام موسیٰ دودھ پلاؤ نا. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، جب خوف کھاؤ تو اس کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دینا، دریا کے اندر ڈال دینا. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، خوف نہ کرنا، غمگین بھی نہ ہونا. إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم تیری طرف ہی لوٹائیں گے. یہ اللہ بطور وحی کے، وہی ان کے دل کے اندر القاء کیے جا رہے ہیں. ایک تو وہی ہوتی ہے فرشتے کے ذریعے، وہ صرف نبی پر آتی ہے. تو اللہ ان کے دل میں القاء کر رہا ہے، ان کے دل کے اندر یہ بات مضبوطی سے ڈال رہا ہے، ان کے دل کو مطمئن کیا جا رہا ہے کہ موسیٰ کو ڈال دو نا دریا کے اندر. صندوق بنایا، بنا کر اس کے اندر ڈال دیا. وہ صندوق فرعون کے محل کے ساتھ جا کر لگا. اب اللہ نے وعدہ پورا کرنا تھا. فرعون کے سامنے بچہ آ گیا، بچہ بڑا خوبصورت. واقعہ کی تفصیل نہیں عرض کرنا چاہتا. جب بچے کو اٹھایا گیا، دودھ نہیں پی رہا. سب دائیوں نے اپنے سینوں سے لگایا لیکن دودھ نہیں پی رہا. اللہ اپنا وعدہ پورا کرنا چاہتا ہے. اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے سب ماؤں کا دودھ حرام کر دیا. بتانے والی بہن نے بتایا کہ اس کا دودھ، اس کے لیے اس عورت کا دودھ موافق ہوگا. اس ماں کو بلایا گیا تو ڈوئی سینے سے لگایا تو دودھ پینے لگ گیا. اس واقعہ کو واقعہ الہاس کہتے ہیں. یہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر دلیل تھا کہ اللہ نے اس واقعے کو دلیل بنا دیا کہ اے موسیٰ، تیری نبوت پر میں نے اس طرح تیری حفاظت کی، تیری ماں کے گھر لوٹایا، اسی فرعون کی تنخواہ سے تیری پرورش کرائی اور پرورش کرا کر تجھے میں نے نبی بنایا. تو وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ماں کی گود کے اندر بولنے کی توفیق عطا فرمائی. بعض مفسرین کہتے ہیں 3 دن کے تھے، بعض کہتے ہیں کہ 40 دن کے تھے کہ ماں اٹھا کر اپنی قوم کے پاس لائی. قوم کہتے ہیں یہ کیسا بچہ؟ بول پڑے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت پر بول رہے ہیں انی عبد اللہ آتانی الکتاب، مجھے اللہ کتاب دے گا، وجعلنی نبیا، نبی بنائے گا، وجعلنی مبارکا، بابرکت بنائے گا، اینما کنت، جہاں بھی جاؤں گا، واوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ، مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دے گا. تو عیسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت کی بات کر رہے ہیں. تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کا بولنا یہ الہاس ہے، کیونکہ معجزہ وہ ہوتا ہے جو نبی کی نبوت کے بعد ظاہر ہوتا ہے. یہ الہاس ہے، اس کو الہاس کہتے ہیں، نبی کی نبوت پر دلیل ہوتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوقت ولادت کے بعد فوراً بول پڑے. کیسے بولے؟ جناب آمنہ کہتی ہیں، یہ واقعہ بڑا مفصل ہے، علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی نقل کیا ہے کہ وہ بول پڑے. کیا بول رہے ہیں؟ اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی. چھوٹے سے ہیں، ماں کی گود میں آئے نہیں. عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں آنے کے بعد بولتے ہیں. ابھی نبی ماں کی گود میں آیا نہیں، گود میں آنے سے پہلے بول پڑے. عیسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت کا اعلان کرتے ہیں، لیکن میرا محبوب جب دنیا میں آتا ہے تو نبوت کا اعلان بعد میں کرتا ہے. پہلے کہتا ہے اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، اے اللہ میری امت کو بخش دینا، اے اللہ میری امت جو ہے کمزور ہے، اس کو معاف کر دینا. تو عیسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت کا ذکر کرتا ہے، میرا نبی ہماری فکر کر رہا ہے، میری امت کو بخش دینا. یہ ہے الہاس، نبوت کے آنے سے پہلے ایسے واقعات کا پیش آنا، یہ الہاس ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہونٹ ہلا رہے ہیں، ہونٹ. جناب آمنہ نے کام لگا تو آواز آ رہی ہے اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی. تو یہ الہاس. جناب اسماعیل علیہ السلام جب حکم دیا کہ ان کو بیابان جنگل کے اندر چھوڑ کر آ گئے تو ماں کا دودھ خشک ہو گیا، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، کھانے کے لیے خوراک نہیں ہے. اور جناب اسماعیل وہ ایڑیاں مار رہی ہیں. ایڑیاں مارتے مارتے اللہ نے ایڑیوں کی برکت سے پانی پیدا کر دیا. ایڑیوں جہاں لگی وہاں پانی پیدا ہو گیا، جس پانی کو زمزم کہتے ہیں. یہ زمزم کا پیدا ہونا ہے، یہ اسماعیل علیہ السلام کی نبوت پر الہاس ہے، ایک واقعہ ہے جو ان کی نبوت سے پہلے ان کی نبوت کی دلیل ہے. لیکن یہ جو پانی پیدا ہوا، چونکہ اسماعیل علیہ السلام کی نبوت محدود تھی، وہ پانی بھی محدود رہا.
اس زمانے میں پانی بند ہو گیا. قبیلہ جرہم نے جب دشمنی کی بنو اسماعیل سے تو دشمنی کے نتیجے میں اس آب زمزم کو بند کر دیا. وہ پانی بند ہو گیا کیونکہ پہلے جتنے بھی نبی ہیں ان کی نبوت محدود تھی. تو یہ پانی بند ہو گیا. جناب عبد المطلب آئے تو جناب عبد المطلب کو فکر نہ ہے کوئی. انہوں نے اس پانی کو کھودا, اس کنویں کو کھودا, بڑی مشکل سے وہ پانی ملا. جب پانی ملا تو پھر اللہ نے ایسا چلا دیا کہ فرمایا کہ میرا نبی آخری نبی آئے گا, اس کی نبوت بھی قیامت تک باقی رہے گی, یہ پانی بھی اب قیامت تک چلتا رہے گا. تو میرے نبی کی نبوت سے پہلے یہ الہاس ہے جناب عبد المطلب کا اس کو کھودنا. اور پھر آب زمزم کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ آب زمزم ہم جو پیتے ہیں یہ میرے نبی کا جوکھا ہے. میرے نبی نے ایک موقع پر وہاں سے پانی پیا, اپنے اس خاص برتن کے اندر پانی دیا, پانی پی لیا. جب پانی پی لیا تو صحابہ دیکھنے لگے کہ ہمیں ملے گا, ہمیں ملے گا, ہمیں ملے گا. فرمایا سب کو ملے گا. کیسے سب کو ملے گا؟ کہ جو بچا ہوا پانی تھا اس کو اسی کے اندر ڈال دیا, اسی کنویں کے اندر. اور اللہ نے خطباء اور مؤرخین, مفسرین, محققین وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے جھوٹنے کی برکت سے اس پانی کو قیامت تک باقی رکھنے کا فیصلہ کر دیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا میرے نبی کا ہر امتی پیے گا. تو ہم جو آب زمزم پیتے ہیں, زمزم کی الگ برکات ہیں, لیکن رحمت کائنات کے جھوٹے کی برکت اس کے اندر الگ چل رہی ہے. تو وہ اللہ نے چونکہ نبی کو نبوت قیامت تک دینی تھی تو اللہ نے اس قیامت تک آنے والے ہر امتی کو یہ اعزاز دیا کہ جس جس امتی تک وہ پانی پہنچے گا فرمایا کہ یہ اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا پیے گا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی نبوت کے بعد یہ معجزہ ہے. نبوت کے بعد جو کام ہوتا ہے اس کو معجزہ کہتے ہیں, اور نبوت سے پہلے جو ہوتا ہے اس کو ارہاس کہتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کچھ واقعات پیش آئے. یہ واقعہ یہ بھی ولادت سے پہلے پیش آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے میں نے عرض کیا کہ 50 یا 55 دن پہلے کا واقعہ ہے. ابرا نے اس نے کعبہ بنوایا, قبلہ بنوایا اور بڑا خوبصورت بنایا, بڑا اس کو مزین کیا کہ یہ جو عرب کا قبلہ ہے, عرب کا کعبہ ہے, یہ تو بالکل سادہ سا مکان ہے. اس سادہ مکان کے ارد گرد لوگ جاتے ہیں اور طواف کرتے ہیں, لیکن اس کی عظمت, اس کعبۃ اللہ کی عظمت پورے عرب کے دل کے اندر تھی. وہ اس کی بڑی تعظیم کرتے تھے اور جو وہاں مقیم تھے ان کا بڑا احترام کرتے تھے. اس کعبۃ اللہ کی وجہ سے ان کعبہ کے ارد گرد رہنے والے قریش کی بڑی عزت تھی, لوگ ان کو بڑی احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے. لیکن ابرا جو یمن کا بادشاہ تھا وہ کہتا تھا کہ ان کی عزت اس مکان کی وجہ سے کی جا رہی ہے, میں بھی اپنا ایک مقام بناتا ہوں, لوگوں کو کہوں گا کہ اس کا طواف کرو, لوگوں کو اپنے اس طرف متوجہ کروں گا. لیکن انسان کہاں تک دم بھر سکتا ہے؟ وہ تو اللہ محبت ڈالنے والے ہیں, کسی کے دل میں محبت ڈال دی تو اللہ نے پوری کائنات کے لیے وہ منبع رحمت اور منبع ہدایت بنا دیا. پوری کائنات کے دل میں اس کعبۃ اللہ کی محبت ڈال دی. تو لوگ اس سے کہاں محبت کر سکتے تھے؟ چل جانے والے ہوتے ہیں, جاگ کی طرف بڑھتے ہیں, جاگ کی طرف بڑھ کر وہ اس سے محبت کرتے نظر آتے ہیں. ابھی ربیع الاول میں بھی کچھ محبین نظر آئیں گے, محبت کرنے والے. وہ بڑے بڑے جناب جہاں بنائیں گے, کعبۃ اللہ کی تصویریں بنائیں گے, لیکن 12 سے جب ٹیڑھا ہوگا تو وہی تصویریں آپ کو ایک ایسی جگہ میں نظر آئیں گی جہاں ان کا پڑا رہنا بھی توہین ہے. ایسی جگہ میں نظر آئیں گی, کباڑ خانے میں رکھ دیں گے, ان کو ایسی جگہ میں ڈال دیں گے کہ جن کے اوپر بڑے 12 کے دن بڑا احترام کرتے نظر آئیں گے, لیکن 13 کے دن دیکھنا کہ وہ کباڑ خانے میں پڑے ہوں گے. ایسی بےحرمتی کرتے ہیں. تو اس ابرا نے یہ کام کیا, اس نے ایک مکان بنوایا, اعلان کر دیا کہ وہاں کوئی نہ جائے, ادھر آئے ہر کوئی, ادھر آ کر طواف کرے. تو اس کے چاہنے والے اٹھے, انہوں نے طواف شروع کر دیا, ارد گرد گھومنا شروع کر دیا. آج بھی جائے لوگ کعبہ بنا دیتے ہیں, شکل بنا دیتے ہیں اور طواف کر رہے ہیں. آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے نا, سوشل میڈیا پر یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ جہالت کی وجہ سے لوگ جناب بیت اللہ کی تصویر بناتے ہیں اور کہتے ہیں آؤ بھائی اس کا طواف کرو, آؤ بھائی اس کا طواف کرو, اور لوگ طواف کر رہے ہیں. اللہ معاف کرے, آج کی حالت اتنی ہو چکی ہے کہ مسجد کے اندر بڑے بڑے ان کے پیر صاحب, بڑے بڑے جبے والے, بڑے بڑے ٹوپی پکڑنے والے بیٹھے ہوتے ہیں, اور وہاں وجب کے اندر لوگ جناب ناچ رہے ہوتے ہیں. مسجد کے اندر ناچ شروع ہو چکا ہے مسجدوں کے اندر. یہ حالت اس طرح ہو چکی ہے, وجب کے نام پر وجب تاری ہو گیا. یہ جو ہے نا اللہ کے ذکر میں یہ جلیاں مار رہے ہیں, تو جہالت ہے یہ سب. اللہ ہمیں راہ ہدایت نصیب فرمائے. تو ابرا نے اعلان کیا,
کہ آؤ میں اس کا طواف کروں. کچھ لوگ طواف کرنے لگ گئے. عرب کو حیرت آئی کہ یہ کیا کر رہا ہے، کیونکہ ان کے دل میں کعبۃ اللہ کی محبت تھی. ایک عربی اٹھا، اس نے رات جا کر وہاں گندگی ڈال دی. بعض کہتے ہیں کہ اس نے جا کر بہانہ کر دیا، بعض کہتے ہیں کہ اس نے کوئی گندگی جا کر ڈال دی. جب صبح ہوئی تو وہ کعبہ کھولا گیا جو اس کا ہم غیرت قبلہ تھا، کعبہ تھا، کھولا گیا. جب کھولا گیا تو اس کے اندر گندگی تھی. تحقیق شروع ہو گئی کہ یہ کون کرنے والا ہے. پتہ چلا کہ یہ عرب ہے کرنے والے. ابرا کو غصہ آیا کہ میں نے یہ کام کیا اور میرے کام کے خلاف عرب لوگ کھڑے ہو گئے. کیسے کھڑے ہو گئے؟ اس نے چڑھائی کا ارادہ کر دیا. چڑھائی کے ارادے کے لیے وہاں سے نکلا، بڑے بڑے ہاتھی لے کے وہاں سے نکلا. اور ابرا کا جو خاص ہاتھی تھا اس کا نام تھا محمود نامی ہاتھی. اور وہ بڑا سمجھدار ہاتھی تھا. اس پر سوار ہوا اور بڑے شان و شوکت کے ساتھ وہاں سے نکلا. اور دور اس نے ایک ٹھکانہ بنایا. وہاں ٹھکانے پر بیٹھ کر اس نے جناب عبد المطلب کے اونٹ چل رہے تھے ان کو قبضے میں لے لیا اور قبضے میں لے کر اپنا پیغام بھیجا کہ ان کو جا کر بتا دو کہ میں آ چکا ہوں. اپنا تحفظ کرنا ہے تو کر لو، میں آ چکا ہوں. جناب عبد المطلب وہاں سے بھاگے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ ابڑا میری بات سن لے کہ میں اپنے اونٹوں کا مطالبہ کرنے کے لیے آیا ہوں. تو نے میرے اونٹوں پر ناجائز قبضہ کیا ہے، میرے اونٹ واپس کر دے. اور اس نے کہا میں تو اس سے بڑا کام کرنے کے لیے آیا ہوں. تو کعبہ کا متولی ہے اور تو کعبہ کا یہاں رکھوالا ہے، تیری جو کمانڈ کے اندر ہے اور تو قبلے کی بات اور کعبے کی بات نہیں کر رہا، اونٹوں کی بات کر رہا ہے. تو اس نے کہا کعبہ کا متولی اور قبلے کا وہ والی خود ہے، اللہ خود ہے، اس کی حفاظت وہ خود کرے گا. اونٹ میرے ہیں، میرے اونٹ واپس کر دے. اس نے کہا چلو بھائی یہ بیوقوف لوگ ہیں، اونٹ واپس کر دو، اونٹ واپس کر دو. اور جب یہ اونٹ جناب عبد المطلب لے کے واپس آئے تو کعبۃ اللہ کے اندر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ لوگوں ابڑا آ رہا ہے، اپنے اپنے محفوظ مقام پر چلے جاؤ، کیونکہ ابڑا اس گھر کو نہیں گرا سکتا، اس کی طاقت ہی نہیں ہے گرانے کی. اس کی حفاظت کا کوئی غیبی انتظام ہوگا اور اس غیبی انتظام میں تم اپنا سائڈ پر ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ. اس نے یہ بات کی، قریش سائڈ پر ہو گئے. یہ چلا وادی محصر، وہاں کو قریبی عرفات اور مینا کے درمیان کو وادی محصر ہے. وادی محصر پر جب اس کا لشکر پہنچا تو اللہ نے انتظام فرمایا، اللہ نے غیبی انتظام فرمایا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. فرمایا اے میرے محبوب کیا تو نے نہیں دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بھی 50 دن پہلے کی بات ہے، 55 دن پہلے کی بات ہے. دیکھا تو نہیں تھا. تو گویا کہ یہ واقعہ اتنا مشہور ہو گیا، گویا کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ واقعہ اتنا مشہور ہو جاتا ہے بندہ گویا کہ دیکھتا نہیں لیکن اس کو اتنا یقین ہو جاتا ہے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. اللہ فرمایا الم تر کیف، اے میرے محبوب تو نے دیکھا نہیں کیف فعل ربک، تیرے رب نے کیا معاملہ کیا باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، اللہ نے ان کی ساری کارکردگی کو بالکل ختم کر دیا، ان کو ختم کر دیا. جو انہوں نے کارکردگی کرنی تھی اس سب پر اللہ نے پانی پھیر دیا. الم یجعل کیدہم فی تضلیل فارسل علیہم طیرا ابابیل. کیا ہوا کہ چھوٹے بڑے پرندے پہاڑوں کی جانب سے نکلے، پہاڑوں کی جانب سے. ان کے پاؤں کے اندر، ان کی چونچ کے اندر باریک کنکریاں تھیں، بالکل باریک کنکریاں. اور وہ کنکریاں لے کر اوپر حملہ آور ہو گئے. حملہ آور ایسے ہوئے کہ جہاں وہ کنکری پڑتی آپ کی کلاشن پیٹ کی گولی بھی اتنا کام نہیں کر رہی تھی جتنی وہ کنکری کام کر رہی تھی. ایک طرف سے لگتی اور دوسری طرف سے نکل جاتی. اگر ہاتھی پر کوئی سوار ہوتا اس کی چوٹی میں لگتی، اس کے جسم سے نکل کر ہاتھی کے بیچ میں پڑتی اور ہاتھی کے بیچ سے نکل جاتی. چھوٹی چھوٹی کنکریاں. الم ارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل. فرمایا کہ وہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں بنائے ہوئے تھے اور ان پر پھینک رہے تھے. فجعلہم کعصف مأکول. رب کائنات نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئے. جیسے بھوسا کھایا ہوا ہو اور بیکار ہو جاتا ہے اس طرح ہو گئے. تو یہ امرا اس کا جو ہاتھی تھا محمود نامی، اللہ نے اس کو بچا لیا. مفسرین کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں کہ اللہ نے کیوں بچایا؟ کیونکہ اس کے اندر محمود حمد والا مادہ تھا اور حمد والے مادہ یہ محمد کے نام کے اندر آتا ہے. محمد وہ محمود تھا، اس کو اللہ نے بچا دیا. وہ محمود پیچھے بھاگتا، جب اس کے کہتے ہیں آگے چل وہ پیچھے بھاگتا، وہ پیچھے بھاگتا. اس کو کہتے ہیں کہ چل آگے، وہ پیچھے بھاگتا، وہ پیچھے اپنے یمن کی طرف رخ کرتا، وہ آگے جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا.
اللہ نے اس کو بچا لیا اور یہ ابڑا بھاگا، ابڑا جہاں بھاگا اللہ نے پھر اس کا انتظام کیا. بعض کہتے ہیں اس کو کنکری پڑی، کنکری کی وجہ سے اس کے جسم کے اندر بھی وہ داخل ہو کے مر گیا. بعض کہتے ہیں کہیں جا کے بنا نہیں اور اس کا جسم جو ہے نا اللہ نے اس کے جسم کو ریزہ ریزہ کر دیا. جیسے ابھی ہمارے دور میں بہت بڑے بیکٹیریا کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے. تو اللہ کی جب پکڑ آتی ہے تو ایسے ہی پکڑ آتی ہے. تو یہ اپنے پاورفل تھا. اللہ نے یہ واقعہ کیوں گنوان کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیدا نہیں ہوئے تھے. یہ الہاس کہلاتا ہے، نبوت کی دلیل بن گیا یہ واقعہ. اللہ نے اس لیے قرآن کے اندر اس کا ذکر کر دیا. یہ الہاس بن گیا کیونکہ جس نبی کی آمد قریب تھی وہ نبی ماں کے پیٹ میں آ چکے تھے، وہ نبی ماں کے پیٹ میں آ چکے تھے. اور جن لوگوں نے اس نبی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرنی تھی، کچھ پیدا ہو چکے تھے، کچھ ابھی ماں کے پیٹ کے اندر تھے. جن لوگوں نے نبی کا ساتھ دینا تھا، جو کعبۃ اللہ جس کا امام آنے والا تھا، اللہ نے اس کی پہلے حفاظت کی کہ امام آنے والا ہے. جس امام کی طرف جناب ابراہیم کر رہے ہیں کہ میں نے مکان بنا دیا، اللہ اب امام بھیج دے. میں نے مکان تعمیر کر دیا، اب امام بھیج دے. اب وہ امام آنے والا تھا، اس لیے اللہ نے، حالانکہ اس بیت اللہ کے اندر کیا تھا، 360 بت رکھے ہوئے تھے، 360 بت تھے، بتوں کی حفاظت نہیں کی گئی. بیت اللہ کی اس دیوار کی حفاظت اسی لیے کی گئی کہ میرا نبی آنے والا ہے. میرا نبی جب آئے گا اپنی شان و شوکت کے ساتھ، تو اللہ نے یہ حفاظت کر کے بطور الہاس، بطور نبوت کے دلیل یہ واقعہ قرآن کے اندر پیش کر دیا کہ اے میرے نبی تیرے آنے سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا، جس کو الہاس کہتے ہیں. علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اللہ نے فرمایا سراجا منیرا، میں نے اپنے نبی کو روشن سورج بنا کر بھیجا ہے. روشن سورج. باقی جتنے بھی نبی آئے وہ چاند یا ستاروں کی مانند ہیں. ہر نبی سے فائدہ اٹھایا گیا، لیکن جب میرا نبی آیا تو اللہ نے ان کو سراج منیر فرمایا. سراج منیر، سراج کہتے ہیں سورج کو. ویسے سورج سے تشبیہ دینا یہ علماء پسند نہیں کرتے کیونکہ سورج یہ طلوع ہوتا ہے پھر غروب ہو جاتا ہے. سورج جب غروب ہوتا ہے تو وقفہ کرتا ہے، اس کے بعد طلوع ہوتا ہے. اور سورج کبھی بادلوں کی اوٹ میں چلا جاتا ہے، سورج کبھی درختوں کی آڑ میں چلا جاتا ہے، سورج کبھی پہلے چھپ جاتا ہے، سورج کو کبھی گرہن لگ جاتا ہے. سورج ایک نہ ایک دن بے نور ہو جائے گا. اذا الشمس كورت، سورج بے نور ہو جائے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے ٹوٹ کر گریں گے. قیامت کے دن یہ سورج بھی ختم ہو جائے گا. لیکن میرے نبی کو اللہ نے فرمایا سراجا منیرا، سراجا منیرا، ایک روشن سورج جو ساری کائنات کو منور کرنے والا ہے. تو سورج تو غروب ہو جاتا ہے، لیکن جب آفتاب نبوت طلوع ہوا تو یہ اس وقت سے غروب نہیں ہوا، قیامت کی صبح تک یہ طلوع ہی رہے گا. آفتاب نبوت جب میرے نبی آئے تو ان کی نبوت کی کرنیں قیامت کی صبح تک ٹوٹتی رہیں گی، ان کی نبوت قیامت تک باقی رہے گی. اور سورج تو کبھی چھپ جاتا ہے. میرے آقا اگر دنیا سے پردہ فرما کر اس کائنات سے تشریف لے گئے تو ان کے جانے کے بعد بھی ان کی کتنے باقی ہیں. سورج جب چھپ جاتا ہے تو اس کی کتنے بھی چھپ جاتی ہیں. سورج کی روشنی بھی ختم ہو جاتی ہے، سورج کی لائٹ بھی ختم ہو جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے. لیکن میرے آقا جب دنیا سے تشریف لے گئے، دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی ان کا نور ویسے ہی ہے. وہ پوری کائنات کو منور کر رہے ہیں. ان کی روحانیت آج بھی باقی ہے. وہ آج بھی اپنے روضے کے اندر زندہ ہیں. یہ میرا عقیدہ ہے. آج بھی حیات ان کو حاصل ہے، ان کو ایک طرح کی زندگی حاصل ہے. اور وہ زندگی بڑی اعلیٰ قسم کی زندگی ہے. اللہ نے اس زندگی کا ہمیں شعور نہیں دیا. میرے آقا کو کیسی زندگی حاصل ہے؟ پریشان تو وہ ہو جس کا نبی نہ ہو. ہمارا نبی تو آج بھی زندہ ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے اور الحمدللہ ہم اس عقیدے پر قائم ہیں کہ میرے آقا آج بھی زندہ ہے اور آج بھی ان کا وہ روح پھیل رہا ہے. اور میرے آقا کی ایک شان محمد نام ان کا رکھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. اور محمد نام کی برکت اتنی بڑی برکت ہے. بعض محدثین اور بعض خطباء نے یہ بات کہی ہے کہ محمد نام کی برکت قیامت کے دن ظاہر فرمائیں گے. اللہ فرمائیں گے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے این المحمدون، محمد کہاں ہیں، محمد کہاں ہیں. تو ایک بہت بڑا قافلہ جن کا نام محمد ہوگا، اور اپنے بچوں کے نام کے ساتھ محمد نام ضرور رکھا کریں. محمد آگے بھی نام کو بڑھا دیا کریں لیکن محمد نام ضرور رکھا کریں، اس کی بہت بڑی برکت ہے. فرمایا کہ وہ این المحمدون، محمد کہاں ہیں. ایک بہت بڑی جماعت ہوگی جن کے نام کے ساتھ محمد ہوگا. جیسے میرا نام محمد عبداللہ ہے،
اور کئی لوگوں کا نام ہے جن کے ساتھ محمد رمضان، علی محمد، غلام محمد، تو محمد نام ضرور رکھنا چاہیے. تو جن کے نام کی نسبت محمد کے ساتھ ہوگی وہ بہت بڑا قافلہ ہوگا. فرمایا کہ اللہ قیامت کے روز فرمائے گے کہ اٹھو بھائی محمد نامی، بہت بڑا قافلہ اٹھے گا. وہ قافلہ اٹھ کر اور اللہ فرمائے گے اے میرے فرشتوں ان لوگوں سے حساب نہیں لینا، ان لوگوں سے حساب نہیں لینا، بغیر حساب کتاب کے ان کو جنت میں داخل کر دو. فرشتے کہیں کہ یا اللہ ان میں تو فلاں 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 بھی ہیں. اللہ فرمائے گے کہ ان کی نسبت تو نام محمد کے ساتھ ہے، ان کی نسبت تو نام محمد کے ساتھ ہے. آج میں غیروں کے سامنے کیسے ان کو رسوا کروں؟ لوگ کیا کہیں گے کہ ان کا نام بھی محمد ہے اور ان کا اصل محمد کیسا ہوگا؟ آج میں ان کو غیروں کے سامنے کیسے رسوا کر دوں؟ اس لیے فرمایا کہ ان کے نام کی نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی نسبت کی لاز کرتے ہوئے فرمایا ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دو. یہ اتنا بڑا اعزاز ہے. اللہ نے یہ اعزاز ہمیں ہمارے نبی کے صدقے عطا فرمائے ہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے یہ واقعات رونما ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت واقعات رونما ہوئے کہ بوقت ولادت فرمایا جناب آمنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت میں عجیب سی روشنی دیکھ رہی ہوں اور اس روشنی کے اندر میں شام کے محلات دیکھ رہی ہوں، اس روشنی کے اندر میں یمن کے محلات دیکھ رہی ہوں، اس روشنی کے اندر میں دور دراز کے علاقے دیکھ رہی ہوں. گویا کہ اشارات کر رہے ہیں کہ یہ یہاں سے نور آفتاب طلوع ہوگا اور طلوع ہونے کے بعد وہاں پر اس کی کرنیں پڑے گی اور ان کرنوں سے اپنے اس نور سے پوری کائنات کو منور کر دے گا. یہ یہاں سے اشارات ملتے ہیں. یہ تو پردیش کے وقت الہاس سامنے آ رہے ہیں، میرے نبی کی نبوت پر دلیل بن کر سامنے آ رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نور نہیں کہتے. میں کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ کے کوئی نور ہے نہیں. سوال ہی غلط کرتے ہیں کہ نبی نور ہے یا بشر ہے. میں ایک سوال آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. نبی نور ہے یا بشر ہے، یہ سوال ہی غلط ہے. اور سوال کو ضد کا کیا جاتا ہے، سوال کو ضد کیا جاتا ہے. انسان کی ضد جن ہے، انسان کی ضد، بشر کی ضد کیا ہے؟ جن. کوئی آدمی کہے کہ بھائی تو انسان ہے یا پھر تو فرشتہ ہے، یہ تو سوال ہی غلط ہے. انسان کی ضد تو جن ہے. سوال کیا جائے کہ میرا نبی انسان تھے یا جن تھے، کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے؟ اگر سوال کیا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے یا جن تھے تو کیا جواب دیں؟ انسان ہے. اور نور کی ضد کیا ہے؟ ظلمت. یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ خود فرمائے نور کی ضد کیا ہے؟ ظلمت. اب سوال یہ کرو کہ میرا نبی نور ہے یا ظلمت ہے، کیا جواب دو گے؟ نور ہے، نور ہے، نور علی نور ہے. میرا نبی نور ہے. اللہ تعالیٰ خود فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تمہارے پاس میں نے نور بھیج دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذات کے اعتبار سے افضل البشر ہیں. صرف بشر ہی نہیں، سارے انسانوں کے سردار ہیں. اور صفات کے اعتبار سے ایسے ہیں کہ نوری بھی آپ کے قدموں میں آ کر بیٹھتے ہیں. صفات تو اللہ نے ایسے عطا کی کہ نوری بھی گھٹنے ٹیک کر بیٹھتے ہیں. جبرائیل بھی آتے ہیں تو احترام سے آتے ہیں، اسرائیل بھی آتے ہیں تو اجازت لے کر آتے ہیں. نوریوں کے سردار ہیں، ذات کے اعتبار سے انسانوں کے سردار ہیں. ہمارا یہ نظریہ ہے کہ ساری کائنات میں سے افضل اللہ کے بعد کون سی مخلوق ہے؟ انسان ہے نا. اللہ کے بعد انسان سب سے افضل ہے. اگر ہم نبی کو انسان ہی نہ مانے تو پھر افضل کہاں سے مانیں گے؟ تو افضل البشر بھی ہیں اور نوریوں کے سردار بھی ہیں. جبرائیل بھی آتے ہیں تو وہ گھٹنے ٹیک کر بیٹھتے ہیں. جبرائیل بھی آتے ہیں تو احترام سے آتے ہیں. جبرائیل بھی معراج کی رات میں آتے ہیں تو قدموں سے چومنا شروع کرتے ہیں. اور نوریوں کی کیا مجال ہے؟ اور نوریوں تو وہاں ایک جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن بشر کو اللہ نے اتنا مقام دیا کہ وہ اچھے معلّہ سے بھی آگے پہنچ گئے. وہ یہ بشر کا مقام ہے. تو یہ سوال ہی غلط ہے. میرا نبی انسانوں کا سردار ہے، میرا نبی نوریوں کا سردار ہے. میرا نبی ذات کے اعتبار سے انسان ہے اور اپنی صفات کے اعتبار سے نوریوں کا بھی سردار ہے. یہ سوال ہی غلط ہے. یہ اللہ کا سوال ہے کہ نبی نور ہے یا بشر. یہ بھی کوئی سوال ہے؟ یہ تو سوال جیسے کوئی آدمی سوال کرے کہ دن ہے یا دوپہر ہے، یہ سوال ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ پڑھے. کوئی آدمی کہے کہ ابھی دن ہے یا دوپہر ہے، تو سوال ہی غلط ہے. ایک آدمی سوال کرتا ہے دن ہے یا رات ہے، یہ سوال تو ٹھیک ہے کہ دن کی ضد کیا ہے؟ رات ہے. دن ہے یا رات ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے. ایک آدمی کہے رات ہے یا دن ہے، یہ سوال تو ٹھیک ہے. ایک آدمی کہے رات ہے یا عشاء کا ٹائم ہے، یہ تو سوال ہی غلط ہے. عشاء کا ٹائم بھی تو رات کے اندر آتا ہے. یہ سوال ہی غلط ہے کہ نبی نور ہے یا بشر. نبی نور بھی ہے اور بشر بھی ہے. نبی کو اللہ نے ایسا بنایا
کہ ذات کے اعتبار سے انسانوں کا سردار بنا دیا اور صفات کے اعتبار سے نوریوں کا سردار بنا دیا. اس لیے فرمایا سراجا منیرا، خود نور ہو کر پوری کائنات کو منور کر رہے ہیں، خود نور ہو کر پوری کائنات کو منور کر رہے ہیں. تو میرے نبی، میں نے ان کے ارہاس پر بات کی ہے کہ میرے نبی کی آمد سے پہلے اللہ نے ایسے واقعات رونما کر دیے کہ جو میرے نبی کی نبوت پر دلیل بن گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت شام کے محلات روشن ہو گئے، چمن کے محلات روشن ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت ایک بہت بڑی آگ جل رہی تھی، مجوسیوں کی بہت بڑی آگ جل رہی تھی، وہ آگ بچ گئی. کسریٰ کے 14 کنکرے گر گئے، جو کنکرے اس کی بہت بڑی شان و شوکت کی علامت تھی، وہ گر گئے. اور پھر بعض محققین نے یہ لکھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو 200 کے قریب اہل کتاب کی عالمہ عورتیں 200 کے قریب چیخ مار کر مر گئیں. چیخ مار کر کیوں مر گئیں؟ کہ ان کے دل کے اندر یہ تمنا تھی کہ ہم آخری نبی کی ماں بنتی، آخری نبی کی، کیونکہ تورات کے اندر آخری نبی کی صفات پڑ چکی تھی. ایک عورت آئی، وہ آ کر جناب عبداللہ کو کہتی ہے، جناب عبداللہ کو، جناب عبداللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. حضرت عبداللہ نے رخ موڑ لیا، دوسری طرف چلے گئے، رخ موڑ کر دوسری طرف گئے. چند دنوں بعد یا چند مہینے بعد وہ عورت جب دوبارہ ملی تو عورت کہتی ہے کہ اے عبداللہ، تو نے مجھے کیا سمجھا تھا؟ میں کوئی بازاری عورت ہوں؟ نہیں، خاندانی عورت ہوں، اور میں کوئی بازاری نہیں ہوں. پھر عبداللہ نے کہا مجھے نکاح کی آفر کیوں کی؟ کہنے لگی کہ میں تیرے ماتھے پر نور نبوت چمکتا ہوا دیکھ رہی تھی، تیرے ماتھے پر نور نبوت چمکتا ہوا دیکھ رہی تھی، اور میں تورات اور انجیل کے اندر پڑھ چکی تھی کہ یہ نور نبوت صرف میرے ماتھے پر نہیں، جناب عبد المطلب کے ماتھے پر چمکتا تھا، جناب عبد المطلب کے والد عبد المناف کے ماتھے پر چمکتا تھا. تو یہ نور نبوت میرے ماتھے پر میں نے دیکھا، میرے دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ وہ نور نبوت میرے اندر منتقل ہو اور پھر میں اس بچے کی ماں بن جاؤں. لیکن آج میں تو اسے نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. عبداللہ نے کہا کیا بنا؟ کہنے لگی وہ نور نبوت نہیں ہے. فرمایا ہاں میرا نکاح ہو چکا ہے، جناب آمنہ سے نکاح ہو چکا ہے اور نور نبوت پر منتقل ہو چکا ہے. اس لیے یہ ارہاسات نبوت ہے. نبی آیا نہیں، اللہ نے نور نبوت پہلے چلا دیا. یہ ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے انا نبی وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا کہ آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا. اللہ نے اس وقت سے نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کر دی تھی، لیکن اظہار سب سے آخر میں کیا. تو اللہ نے یہ شان شروع سے شروع کر دی. جناب آدم کا ماتھا بھی چمکا دیا کہ نور نبوت وہاں سے چلا. جناب آدم سے جس باپ کی پشت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہوتے گئے، یہ میرے نبی کا نور اسی باپ کے اندر چلتا گیا. اسے نبی اسی کا چہرہ چمکتا تھا. میرے آقا کا نسب نامہ پڑھی، نسب نامے کے اندر جتنے بھی نام آتے ہیں آدم علیہ السلام تک، ان سب کا نور پیشانی پر نور نبوت چمکتا تھا. تو اللہ نے وہاں سے یہ راز شروع کر دیا. میرے آقا کی نشانیاں وہاں سے شروع ہو گئی. تو میرے آقا کی نبوت انسانیت کے پیدائش سے پہلے بھی، اور پھر جب انسانیت ختم ہو جائے گی تب بھی نبوت ہوگی. حتیٰ کہ میدان معاشر کے اندر بھی میرے آقا کی نبوت کے تذکرے ہوں گے، اور پھر جنت کے اندر بھی میرے آقا کی رفاقت کے تذکرے ہوں گے، میرے آقا کی نور نبوت کے ذکر ہوں گے. اللہ نے اتنا بڑا ہمیں نبی عطا فرمایا ہے، کیونکہ آگے نبی الرحمت آنے والا ہے، اس کے اندر میرے آقا کا ذکر ہوگا. اس لیے ہم نے سفر سے ابتدا شروع کر دی. اللہ ہمیں اپنے آقا سے سچی محبت نصیب فرمائے. سچی محبت جب تک آقا کے دل میں پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک صرف زبانی کلام بات کرنے سے کام نہیں بنے گا. آقا کی محبت دل و دماغ کے اندر ہو، اپنے جسم پر آقا کی محبت کا اظہار ہو، اپنے گھر لباس پر، اپنی چار ڈال پر میرے آقا کی محبت کا اظہار ہو. یہ آقا کی محبت صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنے دل و دماغ کے اندر بسائی جائے اور سچی محبت کی جائے. جب تک ہم فنا فی رسول کے درجے تک نہیں پہنچیں گے اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب نہیں ہوگی. اس لیے کوشش کریں ہم اپنے آقا کی ہر سنت کو اپنائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آقا سے سچی محبت نصیب فرمائے.